محترم سامعین کرام، میرے دینی بھائیوں اور عزیز دوستوں، گزشتہ جمعہ بھی میں نے آپ کے سامنے نکاح کا اسلامی طریقہ اور مسلمانوں کا طرز عمل کے سلسلے میں چند اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ کیونکہ یہ موضوع بہت اہم ہے، لوگ دین اسلام سے ہٹتے جا رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے منشا سے دور ہٹتے جا رہے ہیں۔ اس لیے آج مسلمانوں کو یاد دلانے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ ہمارا جو نکاح ہو یہ کیسا ہو، اسلامی طریقے کے مطابق ہو۔ یہ بھی بات آئی کہ انسانی رشتے بڑے اہم ہوتے ہیں، اور اس روئے زمین پر سب سے پہلا رشتہ جو انسانوں کے درمیان قائم ہوا وہ میاں بیوی کا رشتہ تھا۔ اس سے پہلے کوئی رشتے ناطے نہیں تھے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ اسلام نے نکاح کو بڑا منظم، مرتب اور مہذب کیا ہے۔ اس کی بنیادیں بہت ہی مضبوط کی ہیں، اور معاملہ نکاح دینی اور دنیاوی دونوں پہلو لیے ہوئے ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اب نکاح کے جو اصل مقاصد ہیں اس کی طرف میں آپ کو لے کر چلنا چاہتا ہوں کہ نکاح کا مقصد کیا ہے۔ کسی بھی قانون کی صحیح اسپرٹ کو سمجھنے کے لیے اس قانون کے مقاصد کا سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ قانون میں مقصد سب سے اہم چیز ہوتی ہے۔ مقصد کو پورا کرنے کے لیے اصول، ضابطے مقرر کیے جاتے ہیں، اور اصول کے ماتحت احکامات دیے جاتے ہیں۔ نکاح کے بہت سارے مقاصد ہیں۔ سب سے پہلا مقصد کہ مرد و عورت کے اخلاق اور پاکیزگی کی حفاظت، یہ پہلا مقصد۔ یہ اسلام کی نگاہ میں نکاح کا اولین اور اہم ترین مقصد ہے کہ مرد و عورت کے اخلاق اور ان کی عفت و عصمت کی حفاظت کی جائے۔ اسلام میں ناجائز تعلق حرام ہے، اور اس کی سخت سے سخت سزا ہے۔ اسلام مرد و عورت دونوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے فطری تعلق اور نفسانی خواہش کو ایسے ضابطے کا پابند بنائیں جو ان کے اخلاق کو بے حیائی سے اور انسانی تمدن کو فساد سے محفوظ رکھ سکے۔ قرآن کی زبان میں نکاح کو احسان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ الف ہا صاد الف نون، احسان۔ احسان کہتے ہیں قلعہ بندی کو۔ نکاح کرنے والا مرد محسن، اس قلعے کی تعمیر کرنے والا ہے، اور نکاح میں آنے والی عورت محسنہ اس قلعے کی حفاظت میں آنے والی ہے۔ تو نکاح کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس قلعے کو مضبوط اور مستحکم بنائیں۔ نکاح کا دوسرا مقصد نسل انسانی کی بقا اور اس کی افزائش۔ نسل انسانی کی بقا اور افزائش خدائی منصوبے کا ذریعہ مرد و عورت کے
تعلقات ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم، کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تم با اختیار ہو، تمہیں اختیار ہے، تم جس طرح سے چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ۔ وقدموا لانفسکم، اور آگے کی تدبیر کرو اپنے واسطے۔ اس جملے کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ نسل انسانی میں اضافہ ہونا چاہیے، نسل انسانی کی بڑھوتری ہونی چاہیے، تعداد کے اعتبار سے بڑھنا چاہیے، تاکہ تمہارے دنیا چھوڑنے سے پہلے تمہاری جگہ لینے والے آ جائیں۔ اور ایک مفہوم یہ ہے کہ اپنی آنے والی نسل کی صحیح تربیت اور ان کے دین و اخلاق کا خیال رکھو۔ والدین کی نا اتفاقی کا اثر اولاد پر برا پڑتا ہے، والدین کی نا اتفاقی کا اثر اولاد کے اوپر بہت ہی خراب پڑتا ہے۔ اگر ان میں موافقت نہ ہو، اگر ان میں اتحاد نہ ہو، اگر ان میں امن و شانتی نہ ہو، تو اولاد کی تربیت اور دیکھ بھال صحیح طریقے سے نہ ہو سکے گی، سارا خاندان کا نظام درہم اور برہم ہو جائے گا۔ اسلام میں نکاح کا تیسرا مقصد سکون قلب اور مودت و رحمت، یعنی یہ رشتہ مرد و عورت کے درمیان دلی تعلق کی بنیاد بنے، دلی تعلق، ایک دوسرے کو دل سے چاہنے والے ہوں، محبت کی نگاہ سے دیکھنے والے ہوں، بیوی اپنے شوہر کو سب کچھ سمجھے اور شوہر ہی تنہا بیوی کی طرف نگاہ کرے، تو خدا کی قسم اللہ پاک کی طرف سے قدرتی طور پر ایسی محبت ان دونوں کے درمیان ڈال دیں گے کہ دنیا ایک طرف ہو جائے، ان دونوں کے درمیان دراڑ کبھی نہیں آ سکتا۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ رشتہ مرد و عورت کے درمیان دلی تعلق کی بنیاد بنے، تاکہ دونوں کی گھریلو زندگی میں وہ راحت و مسرت اور سکون قلب حاصل ہو جو انسانی تمدن کو آگے بڑھانے کے لیے ان کو طاقت اور قوت فراہم کرے۔ قرآن کریم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے، اور کتنی باریک بات کو واضح کر کے بتایا۔ کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تم یعنی شوہر اپنی بیوی کے لیے لباس ہے اور بیوی اپنے شوہر کے لیے لباس ہے۔ لباس کا کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے؟ انسان کے جسم سے انسان کا لباس چمٹا ہوا ہوتا ہے، متصل ہوتا ہے، لباس پردہ پوشی کرتا ہے، لباس سے انسان کو بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، گرمی ہو سردی ہو، دونوں کی مناسبت سے لباس کو اختیار کیا جاتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے لیے اور بیوی کے لیے شوہر لباس کے مانند ہیں۔ لباس جس طرح جسم سے قریب ہے، اسی طرح بیوی اور شوہر کے درمیان قریبی تعلقات ہوتے ہیں۔ اس لیے اس تعلق کو سمجھنا چاہیے، قرآن کی زبان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تم ان کے لیے لباس، وہ تمہارے لیے لباس۔ اس کے بعد نکاح کا ایک چوتھا مقصد بتایا گیا کہ نکاح کبھی دینی اور معاشرتی مصلحت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ دینی مصلحت، اس کی سب سے بہترین مثال خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے
کہ آپ نے بہت ساری شادیاں، بہت سارے نکاح دین کے مسائل کو پھیلانے، بتانے اور پہنچانے اور دعوتی نقطۂ نظر سے کیے۔ یہ ہے دینی مصلحت کی بنیاد۔ اور بعض مرتبہ نکاح معاشرتی مصلحت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر یتیموں کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یتیموں کے حقوق کی حفاظت کے لیے ایک صورت یہ بھی ہے کہ اگر یتیموں کی مائیں محرمات میں سے نہیں ہیں تو تم ان سے نکاح کرو۔ اور ہم کیا کرتے؟ جو بیوہ عورتیں ہوتی ہیں ہم تو ان کے قریب پھٹکنے کی بھی کوشش نہیں کرتے، حالانکہ قرآن کہتا ہے اگر محرمات میں سے نہیں ہے تو ان سے نکاح کرو، ان کو سایہ دو۔ تو نکاح کا حکم دیا گیا کہ یتیموں کے حقوق کی حفاظت کے لیے بہتر ہے کہ اگر ان کی مائیں محرمات میں سے نہ ہوں تو ان کے ساتھ نکاح کرو۔ ایک بامقصد عبادت ہے، عبادت کی مجلس، نکاح کی مجلس بھی عبادت کی مجلس ہے۔ اسی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ شاید عبادت کی جگہ یعنی مسجد کے اندر نکاح کرنا افضل ہے۔ اور ایک روایت بھی میں نے آپ کو سنائی تھی، اعلنوا فی النکاح وجعلوہ فی المساجد، کہ نکاح کا اعلان کرو اور مسجدوں میں نکاح کرنے کا اہتمام کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر جمعہ کا دن ہے تو یہ اب بھی سب سے بہتر ہے کہ جمعہ کے دن کی فضیلت، جمعہ کے دن کی برکت اس پاکیزہ رشتے کو اور بھی بابرکت اور پاکیزہ بنا دے گی۔ تو نکاح کی فضیلتیں اور یہ فوائد اسی وقت حاصل ہوتے ہیں جب نکاح کو مسنون طریقے پر سادہ اور بالکل نفیس انداز میں نکاح کا انعقاد کیا جائے، کیونکہ نکاح عبادت ہے اور ہماری عبادت کی انجام دہی میں اس بات کا پابند بنایا گیا ہے ہم اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، رسول اللہ کی سنت کا اہتمام کریں، اسلامی ہدایات سے اور نبوی احکامات سے واقفیت حاصل کر کے نکاح کو اسلام کی ہدایات کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، جب یہ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو بزرگوں، اب اس کے بعد نکاح کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ شریک زندگی کا انتخاب ہے۔ نکاح کے نتیجے میں بہت سارے رشتے بنتے ہیں، اس کو بنانے کے لیے کسی کے اختیار کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں۔ نکاح کی نیت ہوتے ہی گھر کے اندر ہلچل مچ جاتی ہے کہ شریک حیات کیسی ہو، کس کا انتخاب کیا جائے، کیسی ہو، کس گھرانے کے اندر پیغام دیا جائے۔ تو یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے اور سب سے اہم اور سب سے مشکل مرحلہ ہے۔ بعض رشتے ہونے میں لگنے میں سالوں سال لگ جاتے ہیں۔ جب آپ پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا ہوا تو کہتے ہیں نہیں صاحب کہیں سیٹ نہیں ہو رہا ہے، یا نہیں ہو رہا ہے، سیٹ نہیں ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے نکاح کے مرحلے کو، یہ پہلے مرحلے کو بڑا اہم مرحلہ قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معیار مقرر فرمایا، ارشاد فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع لمالها
لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدین تربت یدا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے شادی 4 چیزوں کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ لمالها، اس کا مال دیکھا جاتا ہے، جس میں ہم پہلے پل پڑھتے ہیں، کچھ ہو یا نہ ہو، لڑکی کی ماں نہ ہو پرواہ نہیں، لڑکی کا باپ نہ ہو پرواہ نہیں، لیکن ڈبل آفٹیئر کی بلڈنگ اگر ہے تو پہلے ہاتھ ڈال دیتے ہیں کہ وہاں نکاح ہونی چاہیے تاکہ جو کچھ ہے سب کو ہم ہتھیا لیں۔ حدیث کی نگاہ دیکھیے، اس کے اندر کتنی وسعت ہے۔ کہا لمالها، کہ اس کے مال کو دیکھ کر رشتہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا لحسبها، حسب و نسب، اعلیٰ خاندان۔ بعض لوگ اعلیٰ خاندان دیکھتے ہی اوہو وہاں نکاح، الحمدللہ منظور ہے، پہلی فرصت میں منظور کر لیا جاتا ہے، بڑے اعلیٰ خاندان کے لوگ ہیں، کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن یہ اسے معلوم نہیں کہ کل کو جو اپنے ساس کے گھر جائے گا تو وہ ایک جوان کی حیثیت سے دیکھا جائے گا، داماد کی حیثیت سے نہیں دیکھا جائے گا۔ اس لیے کہ نکاح کرنے والا دولہا جو ہے یہ ادنا خاندان سے اس کا تعلق ہے اور یہ اعلیٰ خاندان کے اندر جا کر نکاح کرنا چاہتا ہے، تو جمعی ایک جوان کی حیثیت لے کر وہاں جانا پڑے گا۔ اس لیے حدیث کی روشنی میں ان چیزوں کو سمجھیے کہ ہمیں ترجیح کس چیز کو دینی چاہیے۔ لمالها ولحسبها، اس کے بعد فرمایا ولجمالها، اور عورت کے حسن و جمال کو دیکھ کر بھی رشتہ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 چیزوں کو پسند نہیں فرمایا کہ ان کو ان 3 چیزوں کی بنیاد پر ترجیح دی جائے۔ مال کو بھی پسند نہیں فرمایا، حسن و جمال کو بھی پسند نہیں فرمایا، حسب نسب کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ حسن و جمال کے اندر بھی فتنہ ہے کہ آدمی جب حسن و جمال کو دیکھ کر رشتہ کرتا ہے تو کچھ نہیں تو کم سے کم اتنا فائدہ تو اسے ہوگا ہی کہ وہ بیوی کا غلام بنا رہے گا، وہ جو چاہے گی اپنے اشارے کے اوپر اسے نچاتی رہے گی اور یہ ناچتا رہے گا، نہ دیکھے گا باپ کو، نہ دیکھے گا ماں کو، نہ دیکھے گا بھائی بہن کو۔ ایسے حالات دنیا کے اندر وجود میں آئے ہوئے ہیں، آنکھوں کے سامنے بہت ساری مثالیں بھی ہیں۔ تو دوستو فرمایا یہ 3 چیزیں قابل ترجیح نہیں، پھر کیا ترجیح کی چیز ہے؟ وَلِدِينِهَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ دین کو ترجیح دو، انشاءاللہ زندگیاں تمہاری اچھی ہوں گی، تمہارے گھر میں امن آئے گا، تمہارے گھر کے اندر سکون ہوگا، تمہارے ماں باپ چین سکون کی زندگی کریں گے۔ تو وَلِدِينِهَا، اللہ کے نبی نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، کہ اگر دین کی بنیاد پر تم نے نکاح کیا ہے تو انشاءاللہ کامیابی تمہاری قدم چومے گی، تم کامیاب ہوگے، یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب۔ اس کے بعد فرمایا تربت یداک، کہ وہ لوگ جو دین کی بنیاد پر ترجیح نہیں دیتے ہیں ان کے ہاتھ خاک آلود ہوں، ایک قسم کا بددعا ہے یہ میرے محترم بزرگ اور دوستوں۔ اسی لیے غور کر کے قدم بڑھانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک چھوٹا سا قدم ہماری زندگی کو ستیہ ناش کر دے، ہماری زندگی کے امن چین سکون کو برباد کر دے۔ تو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے اندر حدیث کے اندر ترغیب دی گئی ہے کہ آدمی نکاح کر لے، شادی کر لے، پھر اچھی زندگی کو گزارے۔ بغیر نکاح کے رہنے کو اسلام نے پسند نہیں کیا، اسلام نے بغیر نکاح کے رہنے کو پسند نہیں کیا۔ اس لیے قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے میں نے جو تلاوت کی تھی وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ
من عبادکم و ایمائکم، کہ تم میں جو بے نکاح ہو ان کا نکاح کر دیا کرو۔ پہلے زمانے میں غلام اور باندیاں ہوتی تھی، تو قرآن نے اسی حساب سے اپنا فرمان جاری کیا اور کہا جو نیک ہوں صالح ہوں تمہارے غلام اور تمہاری باندیوں میں سے ان کا بھی نکاح کر دیا کرو، ان کو بھی بغیر نکاح کے نہ چھوڑو۔ مطلب کیا ہے کہ نکاح انبیاء کی سنت، نکاح اولیاء کی سنت، نکاح کے بغیر رہنے کو اسلام نے پسند نہیں فرمایا، تو نکاح کرنے کو پسند فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح سے نسل انسانی کی بڑھوتری ہوتی ہے، دنیا کے اندر آبادی بڑھتی ہے، جانے والا اپنی جگہ چھوڑ کر جاتا ہے، آنے والا ان کی جگہ لے لیتا ہے، اسی لیے نکاح کا حکم دیا گیا۔ اور یہی نہیں، بعض لوگ سوچتے ہیں نکاح کر کو پچھتانے کا نکو بھائی، بیوی آئے گی تو ان کو نان و نفقہ دینا پڑے گا، بیوی آئے گی تو دانا پانی کھانا کپڑے دینا پڑے گا، بیوی آئے گی تو سب کچھ دینا پڑے گا، تنہا کما ہوں ایک آدمی اتنے آدمیوں کو سنبھالنا تو کیسے، کمائی دیکھے تو اتنی، خرچہ دیکھے تو اتنا ہو جاتا ہے نکاح کے بعد، تو دوستو بزرگوں پریشان ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا، جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ رزق کا مالک میں ہوں۔ انسان کی تقدیر میں اللہ نے جو رزق لکھ دیا ہے اس کے کھانے تک اسے موت نہیں آ سکتی۔ تو اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ اگر وہ فقیر ہوں، مسکین ہوں، غریب ہوں، ان کے پاس کچھ نہ ہو، تو اللہ کہتے ہیں کہ نکاح کر لو، مالدار بن جاؤ، نکاح کر لو اللہ برکتیں عطا فرمائے گا، نکاح کر لو اللہ پاک خیر کی بارش برسائے گا، تم ایسی برکتیں دیکھو گے آسمان سے اترتی ہوئی کہ تمہیں یقین نہ ہوگا کہ آخر کدھر سے رہا۔ تو اللہ نے کہا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ پاک اپنے فضل سے تمہارے فقر کو دور کر دے گا، تمہاری مسکینیت کو دور کر دے گا، تمہیں مالدار کر دے گا، تمہیں بے نیاز کر دے گا، اپنے فضل سے کرے گا۔ اس لیے نکاح سے ڈرنا نہیں چاہیے، نکاح سے خوف کھانا نہیں چاہیے۔ پالنے والا جو ہے اللہ پاک ہے، پالنے والا اللہ پاک ہے۔ اور سب سے پہلے ہم اپنے شریک حیات کا جو انتخاب کریں وہ دین کی بنیاد پر کریں، انشاءاللہ خیر و برکت آئے گی۔ اور اس کے بعد فقر سے نہ ڈریں، اللہ اپنے فضل سے ان کی غربت کو دور کر دے گا اور اسے مالدار بنائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ خصی بن کر رہنے سے منع فرمایا۔ آپ نے بکروں کو دیکھا ہوگا، بعض بکرے خصی کر دیے جاتے ہیں، جو بیج ہوتے ہیں وہ نکال دیے جاتے ہیں، تو توالد و تناسل کا سلسلہ اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی انسان کی نس بندی کر لیجئے، آپریشن کر لیجئے، یا کسی دوا کے ذریعے سے آدمی اپنی نفسانی خواہش کو ختم کر لیتا ہے، چاہے اس کی صورت جو بھی ہو، مگر اسے خصی کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام جہاد میں جاتے تھے اور دور و دراز کا سفر کرتے تھے، گھر بار بیوی بچے سب کو چھوڑ دیتے، اس لیے کہ ان کو ساتھ لے کر چلنا دشوار۔ ایسے موقع سے ایک صحابی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں اپنے آپ کو خصی کر لینا چاہتا ہوں، یا
یعنی اپنی نفسانی شہوت کو ختم کر لینا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا کیوں؟ تو کہنے لگے اس لیے کہ مجھے میری بیوی یاد آتی ہے، میرے بچے مجھے یاد آتے ہیں، اور میں حالت جہاد میں ہوں، اللہ کے راستے کے اندر ہوں، تو میں نہیں چاہتا کہ یہ لوگ اس راستے میں رہتے ہوئے یاد آئیں، تو میں اپنی نفسانی خواہش کو ختم کر لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے، فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو خسی کر لیتا ہے وہ یاد رکھ لے کہ وہ مجھ میں سے نہیں، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ ناگواری اور غصے کا اظہار فرمایا۔ اس لیے نفسانی خواہش کو آپریشن کے ذریعے نسبندی کرا کر یا دوائی کے ذریعے سے ختم کرنے کو اللہ اور اس کے رسول نے پسند نہیں فرمایا، اس سے اپنے آپ کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور نکاح میں برکت والا نکاح کون سا نکاح؟ اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی اور ارشاد فرمایا، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ۔ فرمایا کہ سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ نکاح ہوتا ہے جس کے اندر سب سے کم خرچ کیا جائے۔ آج ہم ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگے ہیں خرچ کے اعتبار سے، خرچ کے اعتبار سے مقابلہ کرنے لگے ہیں کہ فلاں کی شادی ایسی ہوئی تھی ہم ایسی کریں گے، فلاں نے اپنے شادی میں فلاں چیزیں کی تھی، ان کا انتظام کیا تھا، ہم اس سے بڑھ کر کریں گے۔ تقابل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ کے نبی کی سنت کی روشنی میں ایسے نکاح کے اندر برکتیں نہیں ہوتی، خیر نہیں ہوتا۔ ایک مثال معمولی سی، شادی کی اطلاع دینے کے لیے، شادی کی دعوت دینے کے لیے ہم جو کارڈ بنواتے ہیں اس کی قیمت آج کتنی، ایک کارڈ کی قیمت کتنی ہو رہی ہے؟ تقریباً 100 سے لے کر 200 تک اور اس سے بھی زیادہ تک کے کارڈ بنائے جاتے ہیں۔ آپ خود فیصلہ کر کے بتائیں کیا اس کارڈ کی کوئی اہمیت ہے؟ جیسے ہی شادی کی تاریخ ختم ہوتی ہے، شادی کا اہتمام کیا جاتا ہے، شادی کے بعد جیسے ہی اس دن یعنی شادی کا دن ختم ہوتا ہے، اس کارڈ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کچرے کی ٹوکری میں پڑا ہوا ہوتا ہے یہ کارڈ۔ اس کارڈ کے لیے ہم اتنا پیسہ خرچہ کر رہے ہیں۔ تو دوستو، آج امت کے پاس مال ہے اور مال کو بے تحاشا خرچہ کیا جا رہا ہے، اس کے نفع اور نقصان کو دیکھے بغیر خرچہ کیا جا رہا ہے۔ امت کہاں کہاں پیسہ بہا رہی ہے، جبکہ اس کی اہمیت صرف اتنی ہے کہ شادی کی اطلاع مل جائے، شادی کی تاریخ اور اس کا وقت معلوم ہو جائے، اس کے لیے ہم اتنا پیسہ بہا رہے ہیں۔ اور شادی کے اندر حیا ہونی چاہیے۔ شادی ہے ہی نام حیا کا، شادی ہے ہی نام اس بات کا کہ شادی کے بعد جو گناہ کا خطرہ رہتا تھا وہ ختم ہو جائے، لیکن آج بے حیائی کا اڈا بن گیا ہے۔ اس کے اندر باضابطہ اسکرینیں سجائی جاتی ہیں، عرس اور نوشوں کو اہتمام کے ساتھ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم کسی فلمی تھیٹر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور فلم دیکھ رہے ہیں۔ ایسی شادیوں میں جانے میں شرم ہوتی ہے، لیکن لوگ رشتہ ناطے کا اگر خیال نہ کریں تو خدا کی قسم بہت سارے دیندار لوگ ایسی شادیوں کے اندر ہرگز شرکت نہ کریں۔ تو ہمارا پیسہ کہاں بہہ رہا ہے؟ شادی کارڈ میں بے وجہ لاکھوں کی رقم ہم خرچ کرتے ہیں۔ کھانا پینا کھانے کی چیز ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ کتنی شادیوں کے اندر کھانے ٹوکرے بھر بھر کے باہر ڈال دیے جاتے ہیں۔ دوستو بزرگوں، یہ ہمارا حال ہے۔ تو اسلام میں نکاح کا جو طریقہ ہے
جب تک ہم اس طریقے کو اختیار نہیں کرتے، اپناتے نہیں، خدا کی قسم ہماری نکاح کے اندر خیر و برکت نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج خلا اور طلاق کے بے شمار کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں۔ 6 مہینے نہیں ہوتے، شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی کی، سال نہیں بھرتا طلاق ہو گئی، سال 2 سال نہیں ہوتے، عدالتوں کے اندر مقدمے بازی ہو رہی ہے۔ یہ حال ہے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا 4 چیزوں کی بنیاد ہیں، آدمی 4 چیزوں کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے، رشتہ کرتا ہے۔ ان 4 چیزوں میں سب سے بہتر چیز ہے دین کو دیکھ کر کہ وہ دیندار ہے یا نہیں، ان کے اخلاق ہیں اچھے ہیں یا نہیں۔ اگر یہ 2 چیزیں ہیں تو انشاءاللہ ان کی زندگی دنیا کے اندر اچھی ہوگی اور آخرت کے اندر بھی اللہ پاک بہترین مقام عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں کہ جس شخص نے شادی کی، نکاح کیا، بیوی بچوں کو، ماں باپ کو ساتھ لے کر چلا، کل قیامت کے دن ان کی نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہوگا، سب سے وزنی ہوگا، اس لیے کہ اس نے اپنی کمائی کے پیسے اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کیے، تو اللہ پاک خوش ہو کر اس کے ترازو کو جس کے اندر ان کی نیکیاں ہوگی سب سے زیادہ وزنی ہوگا۔ اس اعتبار سے ہمیں نکاح کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں سوچ سمجھ عطا فرمائے۔ یہ مال اللہ کا، یہ جان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ عارضی طور پر ہم اس دنیا کے اندر ہیں، ہماری آنکھیں بند ہوگی، خدا کی قسم ایک دن کا ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ ایک سادہ کپڑا ہوگا جسے کفن کہتے ہیں، اور لوگ بھی اپنے پاس بہت دیر تک رکھنا پسند نہیں کریں گے، اٹھائیں گے اور لے جا کر دفن کر کے آ جائیں گے۔ 2 دن 4 دن تک رونا دھونا کریں گے، اس کے بعد پھر مزے کی زندگی کریں گے، اور آپ جو کچھ چھوڑ کر گئے ہوئے ہیں وہ لڑ لڑ کر ایک دوسرے سے حق حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے قدر کرو، دین کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہم آج شادی میں سب کچھ کرتے ہیں، ماں باپ کو راضی کرتے ہیں اور خیش و اقارب کو راضی کرتے ہیں، چچا چچی پھپھا پھوپھی کو خوش کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں، سب کو خوش کرتے ہیں اور رسول اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ یہ ہمارا شیوا بن گیا ہے، یہ ہماری عادت بن گئی ہے، ہم دوڑ لگانا ہم نے شروع کر دیا ہے۔ دنیا کے اندر دوڑ لگے گی تو یاد رکھ لیے پھر اللہ پاک نے اس کے لیے عذابات رکھے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اسلام کے اندر ناجائز تعلق حرام ہے اور اس کی سخت سزا ہے۔ اسی لیے خرچ و اخراجات کی بھی حد بندی ہے کہ کس اعتبار سے ہم خرچ کریں۔ اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔